अच्छा तो अपनी जमानत तुम खुद हो। चल भाग। खुर्रम बट अधेड़ बन के बावजूद मैंने गाड़ी रोक दी। शीशे से बाएं जानिब झांका तो दुकान के माथे पर लगे बोर्ड पर शफीक स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ था। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर दुकान में दाखिल हो गया। छोटे से काउंटर के पीछे लकड़ी के स्टूल पर बैठा शख्स चश्मे के शीशों के पीछे से मुझे देख रहा था। ये शाहिद था, शफीक साहब का छोटा बेटा। चेहरे पर वही दाढ़ी, लेकिन घनी स्याह की बजाय आधी से ज्यादा सफेद। जसामत वही धान तान सी, मगर लिबास अब कदरे मैला और सस्ता दिखाई दे रहा था। मैं सलाम करके ग्राहकों के लिए रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। वो मुझे गौर से देख रहा था। गर्मी की वजह से इसके माथे पर पसीना और चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट सजी हुई थी। मैंने एक गहरी सांस लेकर इसकी जानिब देखा तो मुझे अपने मुंह में चावल, दाल और शलगम का जायका महसूस हुआ। ये 1995 का साल था, जब मुझे पहली मर्तबा ये जायके इकट्ठे महसूस हुए थे। मैं, नसीर, हारिफ और मोटा तीनों मुलाजिम शफीक सन्स के स्टोर में दोपहर का वो खाना इकट्ठे खाते थे जो मालिकान सुबह आते हुए घर से लाते। मुलाजमत के तीसरे या चौथे दिन मैंने खाते हुए नसीर से पूछा, यार ये कैसी हांडी बनाते हैं? कभी करेलों के अंदर आलू के टुकड़े और साबुत मसूर की दाल, कभी भिंडी का सालन, इसमें दाल माश, और कभी चंद टुकड़े कच्चे प्याज और खीरे के, और आज दाल मूंग के अंदर मछली के इक्का दुक्का टुकड़े कांटों समेत, और चावल के दाने भी। नसीर ने नवाले का बेलचा बनाकर इसे सालन से भरा और मुंह में डालकर चबाते हुए बोला, यार तू सवाल बहुत करता है, चुप करके खा, मजे कर मौजा। और साथ बैठा आरिफ मोटा हंसने लगा। फिर गोया हुआ, साहब के घर रोज 2 हांडियां पकती हैं। जो सालन इनके बच्चे दोपहर और रात को प्लेटों में छोड़ देते हैं, वो फेंकने की बजाय एक बर्तन में हम 3 मुलाजमीन के लिए इकट्ठा कर लेते हैं और अगले दिन दुकान पे आ जाता है। इसलिए ये मिक्स सालन होते हैं। लेकिन कितने मज़े के यार। इसने चटखारा लिया। ये सुनते ही लुकमा मेरे हलक में फंस गया। झुरझुरी सी आई और रोंगटे खड़े हो गए। तौहीन के एहसास ने मुझे लाल पीला कर दिया। ये हमें झूठा खाना खिलाते हैं, और वो भी बताए बगैर। खाना तो शायद हजम हो ही जाता, लेकिन ये बात मुझे हजम ना हुई। बस इस दिन के बाद से मैंने वो मिक्स सालन ना खाया, बल्कि घर से रोज टिफिन साथ लेकर जाया करता। जबकि नसीर और आरिफ मोटा मेरा मजाक बनाया करते कि नौकर की ते नखरा की। शफीक सन्स पर मुलाजमत भी मुझे अचानक ही मिल गई। इन दिनों मैं शायद 19 साल का था। मुगल फोटो स्टूडियो छोड़ दिया था। कुछ अरसा दरबदर रहने के बाद एक रोज सदर बाजार से गुजर रहा था कि शफीक सन्स के शीशे पर जरूरत बराए मुलाजिम का बोर्ड देखा तो बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। एयर कंडीशनर की ठंडक ने मेरा इस्तकबाल किया। ये फोटोग्राफी के सामान की होलसेल की दुकान थी, और डिश एंटीना की मांग के पेश नज़र उन्होंने इसकी भी सप्लाई शुरू कर रखी थी। दुकान में दाखिल हुआ तो दाएं काउंटर के अंदर आरामदेह सीट पर शाहिद वर्जमान था। सामने वाले काउंटर पर एक गोरी रंगत वाला शख्स, जो कि शाहिद का बड़ा भाई जाहिद था। वो टेलीफोन पर मसरूफ़ गुफ्तगू था, जबकि दुकान के अंदर ही सीढ़ियां चढ़कर एक बड़ी कुर्सी पर शफीक साहब वर्जमान थे, जो कि इन दोनों के वालिद थे, और इनके अगबी स्टोर में नसीर और आरिफ मोटा काम में मसरूफ थे। क्या चाहते हो? मेरे दाखिल होते ही शाहिद ने मेरी उम्र और हुलिये के पेश नज़र करख्त लहजे में पूछा। आपको मुलाजिम की ज़रूरत है? मेरे जवाब पर उसने बड़े भाई जाहिद की जानिब इशारा कर दिया। मैं चंद कदम आगे बढ़कर जाहिद के सामने खड़ा हो गया। लैंडलाइन फ़ोन रखने के बाद उन्होंने मेरी जानिब देखा और पूछा, हाँ भाई, पहले क्या करते रहे? मेरे बताने पर बोले,
کہ ارے بھائی یہاں فوٹوگرافی نہیں ہوتی، یہ ہول سیل مال کی سپلائی کی دکان ہے، یہاں تمہیں صفائی، لوڈنگ اور سب چھوٹے موٹے کام کرنا پڑیں گے، کر لو گے؟ اپنی ضرورت کے پیش نظر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک لمبی سی ہوں کے بعد اس نے کہا کہ رہتے کہاں ہو اور تمہاری ضمانت کون دے گا؟ سر ٹنچ بھاٹا اور اپنی ضمانت میں خود ہوں۔ میرے اس جواب پر وہ دم بخود رہ گیا۔ اچھا تو اپنی ضمانت تم خود ہو؟ چلو بھاگ جاؤ، کوئی کام نہیں ہے۔ میں خالی قدموں سے واپس ہو لیا۔ اسی اثنا میں میں اسی اثنا میں اس نے پیچھے سے آواز دی، سنو، تم اپنی ضمانت خود ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شفیق صاحب نے کینہ توز نظروں سے میری جانب دیکھا اور شاہد تو غصے سے بڑبڑانے لگا۔ کہاں سے آ جاتے ہیں اٹھائے گیرے کہیں کے؟ مگر زاہد نے کچھ سوچ کر مجھے ملازمت پر رکھ لیا۔ میری تنخواہ 1200 روپے ماہوار مقرر کر دی اور اگلی صبح 9 بجے آنے کو کہا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ دکان میں ملازمت کے دوران مجھے تجربہ ہوا کہ تینوں باپ بیٹوں کا ہم تینوں ملازمین کے ساتھ رویہ نہایت کراہت آمیز ہوتا۔ تینوں منرل واٹر پیتے تھے اور ان کے شیشے کے گلاس الگ پڑے ہوتے، جبکہ ہمارے لیے ہر ایک موٹا روز مارکیٹ کے نلکے سے میلا سا پیلے رنگ کا واٹر کولر بھر لاتا، اور ہمارا پلاسٹک کا گلاس بھی علیحدہ مخصوص تھا۔ شفیق سنز کا کاروبار کشمیر تک پھیلا ہوا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، ہر وقت فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی اور زاہد اسی پر آرڈر بک کرنے میں مصروف رہتا۔ شاہد کے ذمے جو کاؤنٹر تھا اس میں کیمرے، لینس وغیرہ تھے۔ شاہد اپنے کاؤنٹر میں صفائی کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، بلکہ محض کیمروں کو غور سے دیکھنے پر بھی جھڑک دیا کرتا۔ جبکہ شفیق صاحب کا کام صرف بڑی کرسی پر بیٹھ کر نظر رکھنا تھا۔ وہ دن بھر ہمیں گھورتے رہتے اور ذرا سی غلطی پر اتنی بری طرح چیختے کہ ہم سہم جاتے۔ زاہد دوپہر میں گاڑی پر بچوں کو اسکول لینے چلے جاتا اور دوپہر کو تازہ کھانا گھر سے لاتا جسے وہ اور شاہد کھایا کرتے، جبکہ شفیق صاحب بزرگ ہونے کی وجہ سے دوائی کے بعد 2 سیب کھایا کرتے۔ وہ دکان میں کھانا نہیں کھاتے اور دوپہر ہوتے ہی گھر چلے جاتے۔ دکان کے ایئر کنڈیشنر کی حد شفیق صاحب کی کرسی تک تھی۔ ان کے پیچھے ٹرانسپیرنٹ موم جامے کی پارٹیشن تھی اور عقبی اسٹور میں ہم ملازمین ہوتے تھے۔ وہاں سخت گرمی ہوتی، ہمیں کام کے بغیر سامنے کے ٹھنڈے حصے میں بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ شاہد کا کہنا تھا اس سے ملازمین کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ انہی دنوں ایک نیا شائع ہونے والا 1 روپے کا اخبار ہاکر روز ہماری دکان پر مفت پھینک جاتا۔ فرصت ملنے پر اپنے مطالعے کی عادت کے پیش نظر اسے اسٹور میں چھپ کر پڑھتا۔ شاہد کی نظر پڑ جاتی تو وہ اخبار چھین کر بری طرح سے لتاڑتا۔ اخبار میں شائع ہونے والی تصاویر دیکھ کر میری فوٹوگرافی کی رگ پھڑک اٹھتی۔ میں اخبار کا ایک ایک لفظ پڑھتا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا ایک دن یہی اخبار میری صحافت کا آغاز ثابت ہوگا۔ شفیق سنز میں 2.5 ماہ تک بامشکل ملازمت کی اور پھر چھوڑ دی۔ بعد میں سینکڑوں مرتبہ یہاں سے گزر ہونے کے باوجود میں دوبارہ شفیق سنز نہیں گیا۔ البتہ آج 24 سال بعد میں یہاں داخل ہوا۔ دکان سمٹ کر 1/4 رہ گئی تھی۔ یہ اب فوٹوگرافی مٹیریل اور لیشنٹینا کی ہول سیل کی بجائے موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کی پرچون کی دکان تھی، جس کا حال خاصا خراب لگ رہا تھا۔ دکان میں ملازم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ شاہد کے قریب ہی اسٹول پر پلاسٹک کا میلا سا واٹر کولر رکھا ہوا تھا۔ میں دکان کا اور شاہد میرا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ سر آپ نے مجھے پہچانا؟ میرے اچانک سوال پر شاہد کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس کی چشمے کے پیچھے سے گھورتی آنکھیں اور چھوٹی ہو گئیں۔
یوں لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ اس کی کاروباری مسکراہٹ میں کمی آ گئی۔ سر میں خرم بیٹھوں، برسوں پہلے آپ کی دکان پہ ملازم تھا۔ اچھا اچھا خرم، یاد آ گیا۔ کیسے ہو خرم؟ کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں 24 سال پرانی رونق لوٹ آئی، لیکن آواز میں کھنک کی بجائے اب لرزش تھی۔ عارف وغیرہ کے بعد میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرے چھوڑ جانے کے 2-3 سال بعد اس کے والد شفیق صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے چند سال بعد بڑا بھائی زاہد بھی ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ فوٹوگرافی مٹیریل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آنے کے بعد اور ڈش اینٹینا کا کاروبار کیبل نیٹ ورک آنے کے بعد کم ہوتا ہوتا ختم ہونے لگا۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ دکان سمٹ کر چھوٹی ہوتی گئی اور بالآخر اسے اپنا خاندانی کاروبار تبدیل کرنا پڑا، اور اب وہ موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس بیچتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہارے ہوئے جواری جیسے تاثرات تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو انسانوں پہ پھیرتا رہتا ہے۔ جہاں آج اندھیرا ہے وہاں کل روشنی ہوگی۔ انسان اپنی توہین تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بھولتا نہیں۔ میں نے بھی دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا۔ میں نے اس کی دکان سے بلا وجہ موٹر سائیکل کے چند پرزے خریدے اور جانے کی ٹھانی۔ میرے اللہ حافظ کہنے کے بعد اس نے مجھے چائے کا پوچھا، لیکن میں نے گرمی کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ جس وقت میں دکان سے نکل رہا تھا، اس وقت شاہد قریب رکھے میلے واٹر کولر سے پانی پینے کے لیے پلاسٹک کا گلاس بھر رہا تھا۔